لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ ایک ننھا سا بچہ چلتا ہے تو باپ کا ہاتھ پکڑ کے چلتا ہے۔ بتائیے چلتا ہے نا؟ باپ اس کا ہاتھ پکڑ کے چلاتا ہے، وہ باپ کا ہاتھ پکڑ کے چلتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ بچے کو چلتے ہوئے ٹھوکر لگ جائے تو باپ ہاتھ پکڑ کے سنبھال لیتا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی موقع آتا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کا ہاتھ چھوڑ بھی دیتا ہے، ایسا موقع آتا ہے۔ بیٹا بڑا ہو گیا، نافرمان ہوا، باپ نے ہاتھ کھینچ لیا، اب تو تیرے راستے میں میرے راستے، چھوڑ دیا باپ نے ہاتھ۔ کوئی سخت مصیبت آئی، باپ اس مصیبت سے بچے کو نہیں نکال سکتا، ہاتھ کھینچ لیا، چھوڑ دیا اس نے۔ تو ماں کا ہاتھ ہو یا باپ کا ہاتھ ہو، پکڑنا چاہیے اولاد کو، لیکن یہ ہاتھ زمین کے اوپر ہی کسی حد تک کام آ سکتے ہیں کہ مر گئے تو یہ ہاتھ کاندھا دینے کے لیے بھی کام آ سکتے ہیں، بس اتنا ہی ہے۔ لیکن ایسا کوئی ہاتھ مجھے بتاؤ جس کو آپ پکڑے ہو تو وہ ہاتھ آپ کو جنت تک لے کر کے جائے، وہ صرف میرے حضور کا ہاتھ ہے۔ اگر کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیا تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ صرف زمین پر نہیں تھامتے، میدان محشر میں بھی تھامتے نظر آتے ہیں اور ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جاتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ شان صرف میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آسیو دامن سخی کا تھام لو، آسیو دامن سخی کا تھام لو۔ وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، وہ ہاتھ چھڑانے والے نہیں۔ ان کا ہاتھ اگر کسی نے پکڑ لیا اور دامن تھام لیا تو یاد رکھیں وہ جنت تک لے کر کے جاتے ہیں۔ میرے آقا کی شان یہ ہے، ماں باپ کا بھی ہاتھ پکڑو اور دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تھامو۔ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بہت عرف و اعلیٰ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قرآن نے صدیق کہا، سب سے زیادہ سچے، بہت زیادہ سچے۔ تو انبیاء کی ذات، اولیاء کی ذات، ان سے سچائی کے جلوے نمودار ہوتے ہیں۔ وہ قول کے بھی سچے ہوتے ہیں، وہ کردار کے بھی سچے ہوتے ہیں، وہ اعمال کے بھی سچے ہوتے ہیں، اور رب اگر امتحان لے لے تو امتحان کے اندر بھی وہ سچے ثابت ہوتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مال ہو یا بیٹے، یہ قیامت میں نفع نہیں پہنچائے گی۔ تو اب قرآن سے پوچھیں کہ جس مال کو جمع کرنے میں ہم نے نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا اور جمع کرتے رہے، اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے جو کچھ بھی کر سکنا تھا الٹا سیدھا کر کے ہم نے سب سیٹ اپ کیا، قرآن کہتا ہے قیامت میں یہ کام نہیں آئیں گے۔ اے قرآن تو بتا قیامت میں کام کیا چیز آئے گی؟ جب وہاں سب نفسی نفسی میں ہوں گے، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی، تو کوئی ایسی چیز قرآن تو بتا دے جو قیامت میں ہمیں کام آئے۔ تو قرآن کہتا ہے یوم ینفع الصادقین صدقہم، قیامت کے دن سچ بولنے والے کو ان کا سچ کام آ جائے گا، وہ سچائی نفع پہنچائے گی۔ اگر کوئی سچ بولتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں دنیا کے اندر سچ بول کر پانی بھی نہیں پی سکتا ہوں، تو میں اتنا ضرور عرض کروں گا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ جب آخرت میں سچائی نفع پہنچا سکتی ہے تو دنیا میں تو ضرور سچائی نفع پہنچائے۔ یہ سچائی نفع پہنچ، اور یہ سچائی ایسی چیز ہے کہ اگر کسی نے سچائی کو اختیار کر لیا تو ایسا نہیں کہ یہ سچائی 2-3 دن کام آتی ہے،
یا کچھ دنوں تک ساتھ رہتی، نہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سچائی کی فضیلت بیان فرمائی تو ارشاد فرمایا علیکم بالصدق ان الصدق بر ان البر یہدی الی الجنہ، سچ کو لازم پکڑ لو کہ سچ نیکی ہے، سچ کو لازم پکڑ لو کہ سچ نیکی ہے۔ اور یہ نیکی کیسی نیکی ہے؟ تو قرآن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان البر یہدی الی الجنہ، یہ جنت تک لے کر چلی جاتی ہے۔ یعنی سچائی ایسی نیکی ہے جو صرف راستے میں ساتھ نہیں چھوڑتی بلکہ یہ سچائی تمہیں جنت تک لے کر کے جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان قرآن نے بیان فرمائی، بہت سچے بہت سچے بہت سچے تھے، ہر معاملے میں انہوں نے اپنے کردار سے سچائی کو ثابت فرما دیا اور بتا دیا کہ رب قدیر جل جلالہ نے جس سچائی کے حوالے سے میرا ذکر فرمایا ہے اسی نے میری تربیت فرمائی ہے میرے کریم نے کہ تم ہر معاملے کے اندر سچ کی جلوہ گری میری زندگی سے دیکھو گے۔ یہاں ایک اور بات میں عرض کر دوں، قرآن کن کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا حکم دیتا ہے، کن کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، بیٹھو سچوں کے ساتھ، اٹھو سچوں کے ساتھ، رہو سچوں کے ساتھ، زندگی گزارو سچوں کے ساتھ۔ آج العیاذ باللہ ہمارا حال یہ بن چکا ہے، ہمارا حال یہ بن چکا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کچھ گمان کر لیں، یار یہ ایسا بولنا ایسا ہی ہوگا، ہم نے اپنے گمان کو سچ سمجھ لیا اور پھر اس کے بعد گمان کے مطابق گفتگو کرنا ہم نے شروع کر دی۔ تو یاد رکھیں قرآن نے اس سے منع فرمایا ہے، یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم تک کوئی بات پہنچائے اور تم اس بات کو آگے پہنچاؤ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھوٹ کے حوالے سے فرمایا جب تک کہ اس کی سچائی کے بارے میں تحقیق نہ کر لو، یعنی سنی سنائی بات کو آگے مت بڑھاؤ، سنی سنائی بات کو آگے نہ بڑھاؤ بلکہ اس بات کی تحقیق کرو اور پھر اس کے بعد آگے بڑھاؤ۔ اور ایک بات خاص طور پر میں بتا دوں اور اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، دنیا جو تمہیں دکھا رہی ہے نا اس کو دیکھنے کی بجائے قرآن جو دکھا رہا ہے وہ دیکھو۔ آج ہماری سچویشن یہ ہو گئی کہ دنیا جو دکھا رہی ہے اس پر ہمیں بھروسہ ہے، اور اب تو اللہ رحم و کرم فرمائے ایسا لگتا ہے جیسے جھوٹ کا بازار گرم ہو اور ریس لگی ہو کہ سب سے زیادہ جھوٹ کون بول رہا ہے۔ ایک منڈی لگی ہوئی ہے جھوٹ کی۔ تو یاد رکھیں اس فرش گیتی پر سب سے زیادہ اللہ عز و جل نے سچائی کا پیکر کسی کو بنا کر کے بھیجا ہے تو وہ انبیاء کرام کی ذات ہے، وہ صحابہ کرام کی ذات ہے، وہ اولیاء کرام کی ذات ہے، وہ قول کے بھی سچے، وہ عمل کے بھی سچے، وہ کردار کے بھی سچے، وہ اخلاق کے بھی سچے، ان کی صحبت میں بیٹھنے والا سچا بن کر کے اٹھتا ہے اور ان کی صحبت اختیار کرنے والے کو اللہ دونوں جہاں کی سرخ روئی عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ جو ہم قربانی کی عظیم سنت پر عمل کرتے ہیں، یہ سنت کیا ہے؟ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ اسے قرآن نے
بہت اچھی طرح سے مینشن کیا، قد صدقت الرؤیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب بھی سچ کر کے دکھا دیا اور دنیا کو بتا دیا کہ میں اگر خواب میں بھی میرے رب کا کوئی حکم دیکھ لوں تو اس کو بھی عملی جامہ پہنانے کے لیے تیار. رب نے خواب ہی میں تو بتایا کہ اپنے بیٹے کو تم ذبح کرو، حکم دیا تو اپنے بیٹے کو ذبح کرو. خواب میں دیکھ کر بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. یہاں ایک چھوٹی سی بات میں عرض کر دوں کہ صدیق جو کہا گیا، اس سے مراد ایک یہ بھی ہے کہ ان کا عمل، ان کی زندگی اس بات کی تصدیق کر دے کہ ان سے بڑا سچا کوئی نہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے عمل سے تصدیق کروائی کہ تم مجھے سچا جاننا چاہتے ہو، میرا عمل دیکھ لو، میرا عمل خود بتائے گا کہ میں سچا ہوں. اب آج پوزیشن کیا ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو سچا ضرور کہتا ہے لیکن عمل سے سچا ثابت نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتا مسلمان، اس کے عمل تصدیق نہیں کریں گے، اس کے اعمال تصدیق نہیں کریں گے کہ یہ سچا ہے. تو آج کے دور کی ایک سب سے بڑی ضرورت یہ بھی ہے کہ ہم دامن صدق کو تھام لیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صدیق تھے اور جتنے بھی انبیاء تشریف لائے سب صدیق تھے، سب سے زیادہ سچ بولنے والے اپنے زمانے کے اعتبار سے، اور ہمیشہ سچ بولنے والے تھے. ان کا کردار ان کی سچائی کی تصدیق کرتا دکھائی دیتا. ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہماری زندگی اسلام کے ماننے والوں کے اعتبار سے تصدیق کرتی نہیں دکھائی دیتی، اس لیے کہ صبح سے لے کر رات تک اللہ رحم و کرم فرمائے جھوٹ ہماری زبان پر جاری رہتا ہے اور سچائی کا دور تک واسطہ نہیں ہوتا. اس لیے اسلام کی تصدیق ہمارا کردار کرتا نظر نہیں آتا، لیکن انبیاء کرام کی ذات وہ ذات ہے کہ ان کا کردار خود ان کے سچے ہونے کی تصدیق کرتا دکھائی دیتا ہے. آپ اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم دامن صدق کو تھامیں کہ یہ بڑا مفید عمل ہے، جنت تک لے جانے والا عمل ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار کرنے کا حکم عطا فرمایا. اب آپ جانتے ہیں کل کی رات، آج تو لوگ مینا کے لیے نکلے ہوں گے، ان کے اعتبار سے کل یوم عرفہ ہے، پرسوں ہے. ہمارے اعتبار سے اس چیز کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں. جو حج کے لیے گئے ان کے لیے جو ہے کل یوم عرفہ ہے، لیکن ہمارے یہاں کی تاریخ کے اعتبار سے بڑا دن، جس دن کے روزے کی فضیلت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ مجھے میرے رب سے امید ہے کہ یوم عرفہ کا جو روزہ رکھے گا اللہ عز و جل اس کے پچھلے ایک سال کے گناہ اور اگلے ایک سال کے گناہ کو معاف فرما دے گا. اور اسی طریقے سے کل کی جو رات یعنی شب عرفہ ہمارے لیے 9 تاریخ اتوار کو ہے، تو ہمارے لیے کل کی رات بنے گی بڑی رات، شب عرفہ. یہ بہت برکت والی رات ہے، بلکہ جو راتیں ابھی گزر رہی ہیں نا، کل کی رات گئی، آج کی رات جو جائے گی، ان راتوں کے حوالے سے فرمایا گیا کہ ان راتوں کی عبادت شب قدر کے برابر ہے. یعنی اگر کوئی ان راتوں میں عبادت کرتا ہے تو یہ شب قدر کے برابر والی راتیں ہیں. ان راتوں میں عبادت کرنے والے کو اللہ شب قدر کے برابر عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے. یہ بڑی عظمت والی راتیں ہیں. تو کوشش کریں، اللہ توفیق دے تو یوم عرفہ کا روزہ رکھیں. اتوار بھی ہے، یوم عرفہ کا روزہ رکھیں. شب عرفہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں. اور اسی طریقے سے یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت کے ساتھ حدیث موجود ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں بندہ اللہ سے جو دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. ان راتوں میں سے ایک رات عید کی رات بھی ہے، یعنی صبح عید ہو اور اگلی جو رات ہوتی ہے اس رات میں جو دعا کی جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت جل جلالہ ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. تو میری گزارش ہے یوم عرفہ کا روزہ بھی رکھیں، شب عرفہ دعا، استغفار، توبہ کے اندر گزاریں.
اور خاص طور پر اس طرح سے دعا کریں کہ میرے کریم جن لوگوں کے گناہوں کو تو نے عرفات میں معاف کیا ان کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما، اور جن لوگوں کو تو نے گناہوں سے میدان عرفات میں پاک کر دیا ہمیں بھی اس طریقے سے گناہوں سے پاک کر دے۔ تو کوشش کریں اس طریقے سے بندگی کرنے کی۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔